رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما زدنا. سورہ البقرہ ہوگا، اس کے ہم ایکسپریشنز ایک مرتبہ ریویو کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ سورہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، سورہ البقرہ. تو کل ہم نے اس کے پیچھے سے لیے تھے، مطلب شروع سے سلائڈس دکھائی، شروع سے جو ہے ایک سے سورہ توبہ کے بعد آیت نمبر 1 سے 9 تک مشرکین کا موقف اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. سب سے پہلے کیا ہم کو اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار قریش پہلے مکہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. جی نیکسٹ آیت نمبر ٹین سے 68 تک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں پیغمبر علیہ السلام جو جو اس میں آئے ہیں ان سے واقعات. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کے بارے میں ہم نے واقعات پڑھے تھے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات. موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے پاس گئے اور پھر وہاں پر کیا کیا ہوا، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کس طرح سے جادوگر اسلام لے کر آگے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ. یہ ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 16 سے 9 سے 104 بہت اہم ہے یہ واقعات. اس میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور قیامت کے کچھ مناظر. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جیسے کہ بہت سارے واقعات پیچھے گزر چکے ہیں، لیکن اس میں وہی آپ کل اس کے بارے میں کافی تفصیلی ہم نے ڈسکشن کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے زندگی کا سفر شروع کیا اور کن کن دور سے گزرے، اور سب سے کٹھن اور سب سے مشکل جو رستہ تھا وہ آزمائشوں کا ابراہیم علیہ السلام. کس طرح سے پتا چلتا ہے یہ سب سے مشکل اور کٹھن امتحانوں سے گزرے؟ کیسے پتا چلتا ہے یہ ہمیں کہ سب سے کٹھن امتحان وہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آپ کی سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کریں گے. باقی کسی نبی کی سنتوں کو طریقوں کو ادا نہیں کیا جاتا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. ہر نبی کو ماننے کا حکم ہے لیکن شریعت نہیں. شریعت کس کی ہے؟ ابھی رسول اللہ کی. لیکن سوائے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کہ ان کی سنتوں کو قیامت تک فالو کیا جائے گا، پیروی کی جائے گی. اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی سنتوں کو اپنایا. تو یہ ان اور ہر نماز میں درود کے ساتھ ہر نماز میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان پر اللہ رحم فرمائے ابراہیم علیہ السلام پر، جس طرح کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی کس قدر قربانیاں اور کس قدر ان کے ایفرٹس تھے، ان کی جان اور مال اولاد سب کچھ انہوں نے کس طرح سے قربان کیا کہ جو انسان جتنی زیادہ قربانیاں دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں، اتنا ہی اس کا نام بھی باقی رکھتے ہیں، اتنا ہی اس کو پھر مقامات بھی اعلیٰ ملتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ دین پر چلیں گے کیا ملے گا، دین پر عمل کریں گے کیا ملے گا،
دنیا کی اسٹڈی کریں گے، اچھے کالجز میں جائیں گے، اچھے ڈگری لیں گے، اچھی پڑھائی کریں گے، دنیا میں اسے بہت برائٹ پاتھ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ اس کے آگے روشنی نظر آتی ہے کہ یہ جاب ملیں گے، یہ کام ملیں گے. لیکن جب دین کا راستہ ہوتا ہے نا، دین کے لیے سوچتا ہے انسان 14 سال لگا دیا، کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. اگر میں آج اپنے آپ کو سوچوں 14 سال ہو گئے مجھے، 15 ایئرس ہونے والے ہیں الحمدللہ، کیا حاصل ہوا؟ لوگوں کے لیے تو ایسا لگے گا کہ کیا حاصل کیا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن جب انسان دین کے لیے، دین کے جو ریوارڈس ہے نا، یہ صرف اور صرف انسان وہ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتا جو قرآن سے، نبیوں کے قصوں کو سمجھ کر قرآن کے ساتھ جڑتا ہے کہ دنیا میں تو ان کے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن بدلے آخرت میں انشاءاللہ دیں گے. لیکن دنیا میں بھی ریوارڈز ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ریوارڈز، ایسا نہیں ہے نہیں ملتا، لیکن ایک دم نہیں ملتا اس کا ریوارڈ کوئی بھی. اس کے لیے بہت سال گزارنے پڑتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، والدین چھوڑے. بہت مشکل، آسان کام ہے اپنا شہر چھوڑنا. آپ کو اپنے شہر سے کہہ دیں نکل جاؤ، اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جانا، دوسرے ملک میں جا کے بسنا، خاندان چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنے، اولاد چھوڑنے، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد وہاں پر بس نہیں، آگے اپنے بیوی بچے کو، اتنی عمر میں جا کے بچہ ہوگا 100 سال کی عمر میں، اور اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ چھوڑ کے آ جاؤ، وہ بھی چھوڑ کر آ گیا. ہاں، تو یہ جتنی بڑی قربانیاں تھیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان سے سیکریفائس لیے، اور اتنا ہی بڑا ان کا درجہ لیا. اور خاص طور پر جو انعام ملا ان کو، اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا. یعنی قیامت تک کے لیے جو ان کو پتا نہیں ہے، ان کو کیا پتا میرا نام اتنا لمبا چل رہا ہے، وہ تو کر کے چلے گئے اپنا کام، لیکن ان کو نہیں پتا میں کیا کر کے آؤں. وہ تو بےچارے بھن پھرتے چلے گئے، قربانیاں دیتے ہوئے چلے گئے. دنیا میں تو اتنا اللہ اتنا سوچا نہیں ہوگا انہوں نے کہ میرا نام قیامت تک لوگ جانیں گے، قیامت تک میرے قدموں کے نشان کعبہ میں پڑے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ کچھ ایوارڈس جو لوگ دین کے ساتھ رکھتے ہیں اور بے لوث محبت کرتے ہیں اور دین کے لیے سیکریفائس دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کچھ تو ایوارڈ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے سیکرٹ ہوتے ہیں جو شاید ان کی زندگیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، یا ان کے بعد ان کے سے لوگ مستفید ہوں، یا پھر لوگوں کے لیے وہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے بہت کچھ سیکھیں. یا اپنے تو اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے؟ کہ انسان، ان کے واقعہ سے سب سے اہم چیز یہ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ جستجو کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے فٹ پرنٹس کو باقی رکھا ہے، قدموں کے نشانوں کو، کہ آنے والے لوگ ان پر چلیں، ان کے جیسا بنے، اللہ ہمارے بھی کچھ ایسے نشانات باقی رکھے کہ ہماری آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ ان سے سیکھیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں شاید ہم تو اسی طرح سے چلے جائیں گے، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دکھائے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی. اور پھر مرنے کے بعد نام باقی رہنا، اچھی ناموری باقی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ اب اگر اپنے پیچھے دیکھیں کتنی پوچھتے ہیں ہمارے پیچھے. اب ایک آپ تھوڑے سے پوچھتے ہیں آپ دیکھیں کہ نانا نانی دادا دادا، کسی کو شاید پر دادا کا پتا ہو، لیکن اس کے بعد پتا ہے کچھ کہاں سے ہمارا خاندان ہے، کہاں سے ہمارے ان کے دادا ان کے نانا کون تھے. تو اسی طرح سے کچھ 50 سال کے بعد ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، زمین میں دفن، ختم، کوئی جاننے والا نہیں رہے گا. کسی کو پتا نہیں ہوتا کون تسکین تھی، کون سا اس کا گھر تھا، کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہوگا، کہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے وہ سارے. ایک نئی فوج، نئی جنریشن 50 سال کے بعد آئے گی. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کے نام کو، کس کے قدموں کو اللہ باقی رکھ، کس کی نسلوں کو اتنا لمبا لے کر جائے کہ ان کی نسلوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہوں. یہ کسی کو نہیں پتا. ہوں گے تو صحیح نہ کوئی، لیکن کس کی پشتوں میں سے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، کسی کو نہیں پتا. لہذا جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعاؤں کو سنا، ان کی سیکریفائسز کو قبول کیا، ان کے نام کو باقی رکھا، ان کے کام کو باقی رکھا، اور ان کی نسلوں میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر بھی ان کی نسل میں سے آئے. ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ میری آخری پیغمبر دنیا میں تو نہیں پتا تھا نا. تو لہٰذا
ہمیں کیا پتا کہ اللہ کس کی نسل کو اتنا لمبا لے کر جائے، کس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے. یا پھر آج تو ہمیں کچھ نہیں لگ رہا، ہمارا آنا جانا، پسینہ بہانا، پیسے دینا، آج تو ایسا معمولی سے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایسا بڑا کام کر رہا ہے، ہم ایسا دھوم سے جائیں. لوگ کئیوں کے گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں کیا تم لوگ تو قرآن پڑھتے جا رہی ہیں، اتنے سال ہو گئے قرآن ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، کیا ایسا پڑھایا جاتا ہے، چھوڑو یہ شارٹ شارٹ کورسز کرو، سال کا 2 سال کا ڈگری ملتی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو جاب بھی مل جاتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ ایک ٹیگ بھی لگ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جو لمبی دوڑ کے گھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ کتنے دور جاتے ہوتے ہیں. جو لمبی دوڑ کے گھوڑے ہیں نا، وہ سب سے یہ جو ہے نا، یہ فٹافٹ 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 جو آج کل چلا ہوا ہے، سال کا کورس، 2 سال کا کورس، یہ شارٹ فارم ہے، اندر کچھ نہیں گیا ہے. اندر جانے کے لیے لمبی ریس کا گھوڑا ہونا چاہیے. تو جو لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے نا، جتنا لمبا اس کو چلا لو نا، وہ پیاسا بھوکا ہر حال میں پھر اپنا سفر جاری رکھتا ہے. وہ ایسا گھوڑا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. تو ہم شاید یہ سمجھے کہ شاید میں اپنی بات کروں گی، ہم لوگوں کی، یعنی جتنے بھی قرآن کلاس کے یا جو بھی جہاں بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو تو شاید دنیا میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں، ہمیں کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ہم ایکسپیرینس نہیں، کوئی ہمارا اسکوپ نہیں، کوئی ہمیں جاب نہیں ملنے والی، کوئی لوگوں سے آواز بھی نہیں ملنے والے، کوئی لوگ ہمیں انعام بھی نہیں دینے والے. لیکن کیا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی نسلوں کو، کس کی نسلوں میں سے امام مہدی آ جائے، کس کی نسلوں میں سے امام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، ان کے ساتھ جو دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہوگی، اسلام کی جنگ، کس کی نسلوں میں سے وہ جوان مرد وہاں پر کھڑے ہوں. آپ میں سے میں بھی ہو سکتے ہیں. کیا سوچا آپ نے؟ کیوں؟ وہ کوئی عام لوگ ہوں گے؟ وہ بہت خاص لوگ ہوں گے جو اتنوں میں سے نکل کر وہاں تک جائیں گے. آج جو چیز آپ کو بہت مائنر لگ رہی ہے نا، بہت مشکل لگ رہا ہے، جس کے لیے آپ کو کام کرنا، جس کے لیے پیسہ دینا، جس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، جس کے لیے جان لگانا، جس کے لیے مال لگانا، وہی آپ کے لیے معلوم نہیں کیا مقدر کو چمکانے کا ذریعہ بن جائے. اور آپ یوم حساب کے دن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سا بس کام کر کے آئی تھی. میں تو قرآن کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، بس میری دعائیں ہوتی تھی. 14 15 سال 20 سال میں نے لگا دیے تھے. اللہ تعالیٰ دکھائیں گے یہ تیری فوج میں سے، تیری نسل میں سے کیسے کیسے لوگ اللہ نے پیدا کیے، پتہ نہیں کس کی نسل اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں سے بہت اہم میسج. میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ لوگ جب بھی کوئی پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آپ کو کوئی ایک چیز کلک نہیں کرتی کہ وہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایک نچوڑ آپ کی زندگی میں ہو، کوئی ایسا واقعہ یا ایسی عبرت کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہو. تو الحمدللہ جب بھی کسی پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے نا، تو ان کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی میرے معلم ہے، یہ چیز تو میں نے ان سے سیکھی ہے، یہ چیز تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے، کیسے سیکریفائس کرنا ہے، کیسے اپنے مال کو لگانا ہے، کس طرح سے اپنی جان کو لگانا ہے، یہاں تک اپنی اولاد کو بھی لگانا ہے، اور کس طرح سے رزق لینے ہیں. سب سے بڑی بات، اتنے بڑے رزق لیے انہوں نے. سب سے بڑا رزق کیا تھا ان کا؟ بتائیے. ہاں آگ میں، اور اس سے بھی بڑا ہے. ہاں، اپنی جوان بیوی کو بالکل بیابان میں چھوڑ کے آنا. جوان بیوی، بچہ گود میں ہے. کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے اتنا کام کرنے کی، کیوں ایسے کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں عورتیں؟ مرد نہیں کرتے ہیں تو پھر عورتیں ہی کریں گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں مرد نہیں ہے عورتیں اٹھ جائیں، عورتیں کام کریں. اگر کیا کریں، آپ کا دور ایسا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مردوں کو کمانے کی فکر ہوئی ہوئی ہے، تو لہٰذا عورتیں دین کے فیلڈ میں آئی. اگر آپ کے باپ بھائی شوہر نہیں کام کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا مورل ہے، میسج ہے کہ آپ نے اپنی جوان اور انفینٹ چھوٹا بچہ، ہاں، دودھ پیتا ہوا بچہ کو لا کر بیابان صحرا میں رکھ دیا. اور ایسا شہر بھی نہیں کہ وہاں لوگ ہیں، یہاں تو لوگ بھی ہیں تو لوگ جینے نہیں دیتے. پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیا کمانا ہے،
क्या लेना है, किस चीज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। वो सोचे कि वो तो शहर भी ऐसा नहीं, बंदा क्या जानवर नहीं था वहां पर, एक जानवर था, परिंदे भी नहीं आते थे क्योंकि वहां पर पानी तक नहीं था, खाने की कोई चीज नहीं उगती थी, पर परिंदा ही जाता था। वहां पर आप अपने बीवी और बच्चे को छोड़ते हैं, सोच कर देखते दिल पर आ रहा, ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी उनकी, कितनी बड़ी कुर्बानी थी। अल्लाह सुब्हाना ताला की फिर जब इंसान को ये कुर्बानी जब याद आती है ना, फिर ऐसा लगता है कि हम तो, मैं कहती हूँ कोई राई से भी छोटा बंदा हो तो उस इज्जत का एक समझती है रेत का, कि जो जमीन पे पड़ा हुआ ना काउंट हो ना मुट्ठी में आए ना दिखे, कि अल्लाह हमारे काम तो उतने ही है, उससे भी कम है। सुभान अल्लाह, ये कितने बड़ी इबरत और कितना बड़ा लेसन है ये, कि दीन के लिए इंसान की कितनी अल्लाह ताला ने, जितना इंसान कोई जितना ज्यादा सेक्रीफाइस देता है, कुर्बानी देता है, फिर अल्लाह सुभान ताला उसको रिवॉर्ड भी उतना बढ़ा देते हैं। उनके कदमों के निशान कितने सालों से पड़े हैं, हाँ, और कितने क़यामत तक वहीं पर पड़े रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये रिवॉर्ड है जो इंसान जितनी ज्यादा मेहनत। तो आप बताइए, लंबी रेस के घोड़े बनना है या शॉर्ट रास्ते लेनी इनके लिए, लंबी रेस का घोड़ा है ना, तो फिर उसका रिवॉर्ड अंजाम उतना ही वो काम का होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए, उम्मत के लिए भी। सुभान अल्लाह। जी, आगे चलिए। आयत नंबर 105 से 122। अब आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, कसरत कौम नूह वल मुरसलीन। नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल थे, तो फिर आयत क्यों कहती है कि उनकी कौम ने तमाम रसूल मुरसलीन को झुटलाया, इसलिए कि तमाम रसूलों का एक ही पैगाम था और उनमें से किसी एक का इनकार करना सब पैगंबरों का इनकार करना है। एक का मानना, बाकियों को ना मानना, जैसे ये यहूद और नसारा इस्लाम को मानते हैं, ईसा इस्लाम को मानते हैं, लेकिन बाकी पैगंबरों को नहीं मानते, तो लिहाजा एक का इनकार करना तमाम पैगंबरों का इनकार करना है। इसलिए रसूल की जगह रसूलों का जिक्र है यहाँ पर। आगे है फाइन कालू अनुमीनु लका वत्तबअकल अर्ज़लून, और अर्ज़लून लोगों का सबसे निचला तबका है। अर्ज़लून का माना क्या है, लोगों में से सबसे निचला तबका अर्ज़लून कहलाता है। सबसे निचला तबका, गरीब और अनपढ़ ये रसूलों की पैरवी में एक आम नमूना है। क्या होते थे रसूल? गरीब, सिवाय दाऊद अलैहिस्सलाम पहले तो नहीं थे लेकिन बाद में हुए, और उसके साथ कौन है, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसके अलावा जितने भी पैगंबर आए हैं गरीब, उनके पास मालो दौलत नहीं था। तो जो लोग पैरोकार में एक आम नमूना है, और उनके जो मानने वाले भी ज्यादातर पैगंबरों के कौन लोग होते हैं? गुरबा, मिस्कीन, मजदूर, लेबर तबका होता है। आम, जिनकी दुनिया में कोई उनकी स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई उनका स्टेटस नहीं होता, ये लोग रसूलों के साथ रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि ये सुन्नत ही रही है कि जो अमीर या बड़ा हाई लेवल का तबका होता है ना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या हाई लेवल के हाई स्टेटस स्टैंडर्ड वाले, वो बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे आते हैं और बहुत कम आते हैं। ये रसूलों की सुन्नत रही है कि रसूलों के साथ जो जो कुछ हुआ है वही सुन्नतें हर दाई के साथ होती हैं। तो ये सुन्नत रही है कि जो लोग दौलतमंद और आला मर्तबे के हामिल होते हैं, वो अना से भरे होते हैं और अल्लाह के पैगाम को कबूल नहीं कर सकते और अपनी ख्वाहिशात को तर्क नहीं करते। क्यों इलीट पर जो एजुकेटेड तबका है, ये क्यों नहीं जल्दी दीन की तरफ आते? या फिर जो अमीर बड़े बड़े लोग हैं, क्यों नहीं इनको दीन से इतनी लगाव होता? एक तो मालो दौलत खूब होता है, कोई जरूरत महसूस नहीं होती दीन की तरफ आने की, क्योंकि बहुत हर चीज है, पैसा दो फेंको ले लो हर चीज। और दूसरी वजह ये होती है कि ये अपनी जो इनका कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकलना चाहते। पागल, हमारा खाने का टाइम है, नाचने का टाइम है, सोने का टाइम है, हाँ, ये क्या क्लास करेंगे हम जाकर?
تو یہ اپنا جو کمفرٹیبل زون یعنی اپنی کسی آرام وقت نہیں دینا چاہتے ہوتے، یہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہوتے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ایمز ہیں، جو ان کے آئیڈیلس ہیں، جو ان کے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا آئیڈیل بنا ہوا ہے. بس ایک مسلمان کے آپ نام رکھ لو، ایک مسلمان کا خدا وہ پڑھتا حجاب پڑھتا کچھ لے لو، اور اس کے بعد جیسے زندگی جینی ہے جیو، تو پڑھو نوکری کرو مردوں میں بیٹھو لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق، یعنی کوئی اس میں کسی طرح کا بس آنکھوں کی شرم ہونی چاہیے، آنکھوں کا حجاب ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ ان کے مت ہوتے ہیں، بس سب دے دو خلاف دے دو زکات دے دو حج کر لو عمرے کر لو. لیکن جو بیچ کے چیزیں ہیں، یہ چیزیں کیونکہ یہ چیزیں ان کی انا سے ٹکرا جاتی ہیں، ان کی جو اپنی پرسنل لائف ہے اس سے ٹکرا جاتی ہیں، یہ اس چیز کو پھر برداشت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے اپنے ان کے جو لائف ان کا اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں اس میں یہ اتنے سیٹ ہوتے ہیں کہ اس کو یہ بدلنا نہیں چاہتے ہوتے. تو لہٰذا اس لیے یہ لوگ بہت کم لوگ ہی دین کی طرف آتے ہیں. اکثریت جو ہوتی ہے مڈل یا پھر لوور تک کا ہوتا ہے، وہ دین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی لوگ تھے زیادہ. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سلائڈس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی پڑھتے جائیں، کیونکہ جو جب لکھا ہوا ہم پڑھتے ہیں نا، اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں نا، اور جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو ہمارے علم میں اور نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور علمی علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اور وہ بات انسان کے نقش میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، اور انسان کے عمل میں بیٹھ جاتی ہے. اس لیے اس کے یہ جو بڑے بڑے اسکول کالجز ہوتے ہیں نا، جہاں پر بہت بھاری بھاری فیس لی جاتی ہے، وہاں پر اے سی او کی وجہ سے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ وہاں پر ان چیزوں سے سکھایا جاتا ہے، وہ بورڈ نہیں ہوتے وہاں پر، اس لیے ان کی 10,000 20,000 بڑی بھاری فیسیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ کمفرٹیبل زون دیا جاتا ہے، بہت ماحول اچھا دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اور اس کے کیا ہے اور شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت جلدی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ ویزیبل کرنے سے، دیکھنے کی وجہ سے. تو لہٰذا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ کا نام عزیز الرحیم خوف اور امید کو جوڑتے ہیں. اللہ کے نام العزیز الرحیم کیا ہے؟ خوف اور امید کو جوڑتے ہیں. اور عزیز اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور الرحیم اللہ سے نجات کی امید رکھنا. انشاءاللہ. جی آگے. ہاں، جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں سے ایک بہت اہم واقعہ جس سے ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آتا ہے، اور بہت یعنی ایسا کہ جو دل میں بس جاتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے انسان بہت زندگی بدلتی ہے. میرے نزدیک یا میں جو سمجھی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہیں اولاد بھی نیک ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھو نبی کی مثال دیکھ کر اللہ نے بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ تم جو کوشش کر رہے ہو، جو محنت کر رہے ہو، تمہاری اولاد بھی ویسے ہو. کیونکہ کئی مرتبہ ماں باپ اس کی وجہ سے بہت اپنے آپ کو وہ بہت تھک جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اچے ہو جاتے ہیں، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بچے نہیں دین میں آ رہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی مثال دے کر بتا دیا کہ 950 سال تبلیغ کے بعد بھی بیٹا نہ بننا کیا. تو یہ نہ کسی کو کبھی تعمیر دینا چاہیے ماں ایسی ہے بیٹی ایسی ہے. ہو سکتا ہے بیٹی ماں کے قبضے میں نہیں یا بیٹا ماں کے قبضے نہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیک آپ دعا کریں، کوشش کریں، پوری اللہ سے امید رکھیں. لیکن اگر کوشش دعا سب کچھ کر رہی ہیں، اس کے باوجود کچھ پھل نہیں نظر آ رہا، تو پھر پیغمبروں کی مثالوں سے اپنے زندگی کو سبق دے اور اپنا کام نہ چھوڑے. یہ وجہ سے کہ میرے بچے تو ہے نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور کیونکہ لوگوں سے شرمندگی کی وجہ سے انسان یعنی بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، بہت ہمت ہار جاتا ہے. تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں، چاہے وہ شوہر ہے اس کی بیوی نہیں، چاہے وہ بیوی ہے شوہر نہیں،
یا بچے ہیں ماں باپ نہیں، یا ماں باپ ہیں بچے نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، ایسے ہی چلتے آیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو صبر، توکل، بھروسہ اور امید، اور تیسری چیز اپنے آپ کو ہارنا نہیں۔ شیطان تمہیں ہرانا چاہے گا، اگر صبر ہی نہیں کرتا، چھوڑ میں تو جاتی ہوں، ہر روز تانے دیتے رہتا ہے، کیا پڑھتی ہو، تمہارا عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کئی بار انسان کہتا ہے جاؤ میں تو چھوڑ ہی دیتی، یا پھر کئی بار گھر کے لوگ، ساس ہے، نندے ہیں، بھابھی ہے، ماں ہے، کوئی بھی، کیا پڑھ پڑھ کے رہتا تمہارا تو کچھ بدلاؤ نہیں ہے، لیکن کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے، نہ اپنے عمل سے، نہ دنیا کے، نہ گھر والوں کے تعلق سے، اور اگر ساتھ نہیں بھی ہے تو بھی ہمت نہیں ہارنا ہے کہ کوئی بات نہیں، پیغمبر جب اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نہیں کر سکے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، بیوی نہیں تھی، بیوی ساتھ نہیں تھی، تو یہ چلتے آیا ہے، ایسا ہوگا، یہ دنیا کا نظام ایسا ہی ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے سارے گھر کو لے کے چلے، ساری فیملی آپ کے ساتھ ہو جائے، کبھی ہوگی بھی، کہیں کسی مرتبہ نہیں بھی ہوگی، لیکن امید رکھے اللہ کی ذات سے، دعائیں کرتے رہیں، وقت بدلے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے، پھر ہو سکتا ہے اگر آپ کی زندگی میں نہیں بھی کچھ بدلا، اللہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کے حالات بدل دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ آدم نوح علیہ السلام کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس سے بہت سبق ملتا ہے کہ، اور دوسری چیز یہ کہ اگر لوگ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کی، آپ کو کوئی کمیونٹی آپ کو قبول نہیں کر رہی، آپ کی دعوت پر زیادہ لوگ نہیں آ رہے، یہ بھی میں نے نوح علیہ السلام سے سیکھا ہے، تو بھی ہمت نہ ہارو، اپنا کام جاری رکھو، شاید اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا ہے، تمہارا اللہ ان لوگوں سے تمہارا اللہ ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ تمہارے اندر صبر کتنا ہے، پیشنس کتنا ہے، تمہاری دعائیں کیسی ہیں، تمہارا اپنے لگن کتنی ہے، پھر تم بے لوث محبت کر رہے ہو، یہ اس لیے ہے کہ لوگ میرے اتنا پلیٹ فارم ہوگا تو ہی میں کام کروں گی، لوگ سن نہیں رہے لہٰذا اب چلو ہال بند کرو، اس سے اچھا میں کرائے میں دے کے اپنی آمدنی بند کیا نہ کروں۔ ہاں کبھی جب انسان سوچ لیتا ہے نا کہ کیا کرتا، کوئی بات نہیں، نیچے بیٹھ کے پڑھا لوں گی، اتنا اچھا آمدنی کا ذریعہ ہوگا، پیسے ملے گے، منتھلی ملے گا، چھوڑو نیچے بیٹھ کر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا صبر ہے، اگر ساتھ بھی نہیں دے رہے لوگ، آپ اللہ پر، اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اپنا کام جاری رکھیے، خالی سکھانے کا نہیں، سیکھنے کا، سیکھنے کا کام میں کوئی مشکل آسان نہیں ہے، سیکھنا بھی بہت جہاد مانگتا ہے، بہت انسان کو مشقت مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، آپ کی جان مانگتا ہے، سب سے پہلے آپ کے، جو آپ کے لیے خاص بہت سارے قربانیاں مانگتا ہے، بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کسی کے جانا ہے، کسی نے آنا ہے، کوئی دعوت ہے، بہت ساری چیزیں انسان اپنی چھوڑتا ہے کہ نہیں میری کلاس، یہ میں نے پڑھنا ہے، تو لہٰذا کبھی انسان اپنا کام نہ چھوڑے، چاہے کتنی، کبھی لوگ بہت نظر آتے ہیں، کبھی لوگ بالکل چپ رہ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی میرے کام پر خوشی نہیں ہے، کوئی پسند ہی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور آپ سچے ہیں تو اپنا کام جاری رکھیں، سیکھنے کا بھی، سکھانے کا بھی، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ، آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں نا، بس اللہ کو یہ چاہیے، اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ صرف امتحان ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی گھر سے ٹارچر کر دیا اور انسان بیٹھ گیا، جو بیٹھ گیا وہ ہار گیا، جو لوگوں کے ڈر سے بیٹھ گیا ہار گیا، صحت کی طرف سے بیٹھ گیا ہار گیا، نہ صحت کی وجہ سے بیٹھنا ہے، نہ لوگوں کے درد کی وجہ سے بیٹھنا ہے، ہمت لے کر آنا ہے کہ مجھے آخری دم تک چلتے جانا ہے، اپنے دین کے راستے پر کھڑے رہنا ہے، مجھے سیکھتے رہنا ہے، اور مجھے آخری دم تک ہے اللہ سیکھنے والوں میں سے رکھنا، تاکہ یوم حساب کے دن اگر میرے کوئی عمل میں کوئی کمی ہوگی تو اس کم یہ تو کہہ سکیں گے میں سیکھ رہی تھی لیکن تو مجھے آپ نے بہت جلدی بنا دیا، یہ تو کہہ سکیں گے نا، ہم ایک عذر تو ہوگا نا، وہاں تو ایک انسان کے لیے تنکے کے سہارے کو انسان ترسے گا، اور ہمارا تو یہ ہے گھر بننے لگ گیا، چلو چھوڑو پڑھائی، گھر کے لیبر کی لیبر دینی ہے، مزدوری دینی ہے، وہ دینے چائے دینی ہے، کھانا دینا، چھوڑو پڑھائی، پھر جو چھوڑی پیچھے جاتے بالکل پیچھے جاتے، تھوڑی سی بیماری آ گئی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، چھوڑو پڑھائی، نہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پکا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہاں شادیاں بیاہ سوگ مرگ، لیکن کیا چھوڑتی ہے
شادی ہوگی لڑکیاں بالکل چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نیک دے کے، کپڑا دے کے، لباس دے کے اچھا رشتہ مل جائے۔ جیسے ہی رشتہ مل گیا ختم، کھلی والی دین، کھلی والی کلاس، کھلی والی قرآن۔ یہ چیز جو ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ استقامت کو پسند کرتے ہیں کہ چاہے تھوڑا کرو لیکن کرتے رہو، چاہے 2 دن رکھو کلاس لیکن لگے رہو۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی اور جگہ ہے روزانہ جا کر قرآن سننے کے لیے؟ ہے کوئی جگہ آپ کے پاس؟ پھر کیوں چھوڑنا؟ کیوں؟ ایک ہی تو چیز ہے جو ہمیں کیا کرتی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے، اگر وہ بھی چھوڑ دی تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اپنے کاموں کو جاری رکھو، کبھی بھی اس کو کسی کی وجہ سے بھی نہ چھوڑو۔ یہ نوح علیہ السلام سے ہم کو میسج ملتا ہے۔ جی آگے آیت نمبر 123 سے 140 تک۔ حضرت ہود اور قوم عاد کا قصہ، یہ پچھلے قوموں کے قصے بہت سارے آئے ہیں اس میں۔ کیوں؟ کیوں؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں، عبرت حاصل کریں کہ جس طرح سے یہ لوگ آ کر چلے گئے اور یہ کیا لے کر گئے ہیں؟ اچھے اعمال اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کے اسی طرح سے ہم بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن کیا لے کر جائیں گے؟ کیا ساتھ جائے گا؟ نہ مال جائے گا، نہ دولت جائے گی، نہ اولاد جائے گا، نہ گھر جائیں گے۔ ہاں، کیا جائیں گے؟ صرف ہمارے اللہ کو راضی کیے جانے والے عمل، جو ہم نے قرآن کے ساتھ وقت گزار دیا۔ سادے سیدھے الفاظ میں یہ کہوں گی، جو ہم نے قرآن کو پڑھنے میں وقت گزار دیا، وہ وقت جائے گا، وہ قرآن جائے گا، وہ عمل جائیں گے، وہ انسان کی چیزیں جائیں گی۔ جو آنکھیں ہم نے قرآن کے لیے کھپا دی، جو ہاتھ پیر زبان ہم نے قرآن کو پڑھ پڑھ کے رٹ رٹ کے اللہ کے لیے اس کو اتنا گھسا دیا، وہ زبان بھی کچھ میں ڈالی جائے گی میزان میں، وہ ہاتھ بھی کس میں ڈالے جائیں گے؟ جو یہ لکھ لکھ کے پیپر اتنے انک، پتا بھی نہیں ہے آپ کو تو کتنی انک لگی ہوگی، کتنے پین لگے ہوں گے، کتنے پیپر لگے ہوں گے، کتنی سیاہی لگی ہوگی، یہ کب پتا چلے گی؟ یوم حساب کے دن۔ اللہ میں اور نکلے تھے، میں تو لکھتے ہی رہتی، سوچیں گے ہٹتی نہ اپنا، ہفتی نہ چھوڑتی۔ ہاں، وہاں پر یہ افسوس ہوگا، ہائے مجھے اپنا گھر دیکھنا تھا، میں کیوں گئی پیپر کرنے، مجھے پیپر کرنے نہیں جانا، نہیں۔ واپس سوچیں گے اللہ میں تو ایسے ہی جاتے رہتی، میں لکھتے رہتی، چاہے میں بیمار ہوتی، اللہ مجھے گھسیٹ کے تو بھی کوئی لے جانا تھا مجھے، جہاں جب وہاں پر اعمالوں کا انبار دیتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو پچھلے قوموں کے قصے سے، واقعات سے یہی سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو پچھلی قوم میں جیسے گزر گئی نا، تم بھی آئی ہو کسی طرح سے چلے جاؤ گی، جیسے قوم عاد، قوم سمود، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اس دور کے انجینئر لوگ تھے، اتنے بڑے دماغ کے مالک تھے، جبکہ اس ٹائم ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی۔ تو یہ آ کے چلے گئے، لیکن خالی ہاتھ کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کتاب پر غور نہیں کیا جو آسمان سے اتری تھی، پیغمبر لے کر آئے تھے۔ جس طرح سے آج تمہارے اندر بھی کتاب پڑھی ہے، تمہارے پاس بھی پیغمبر پڑھے تھے، ان کی تعلیمات پڑھی ہے، دیکھو انہوں نے اس کو جھٹلا کر کیا انجام ہو گیا، اس کا انجام سارا اس کے ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ کیا انجام ہوا ان کا؟ کیسے عذاب آئے، کیسے کوڑے پڑے، کیسے بارشیں، طوفان، آگ کی بارشیں ہوئی ان کے اوپر۔ ہاں، کیا تم ان سے عبرت نہیں حاصل کرو گے؟ تم کیا انوکھی چیز ہو؟ تم کیا ایسے ہو کہ تمہارا خاتمہ ہی نہیں ہوگا؟ جو ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے ہر نبی کی قوم کے ساتھ، اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی تم جوش میں ہو، مال کے، دولت کے، جوانی کے، حسن کے، اولاد کے، اپنی اچھی عمر کے، اپنے اچھے عہدے کے، ابھی تمہارے اندر جوش، جذبہ، بلبلہ ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں باتیں۔ لیکن یہ جب وقت، تو لہٰذا ان سے سمجھ لو، ان سے سیکھ لو۔ یہ قومیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ نے عبرت بنا دیا، صرف کس وجہ سے؟ ان کے پاس اسی طرح سے قرآن پڑھنے والے آئے، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چھوڑ دو، یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جیسے آج تمہیں تمہارے پیغمبر بتا رہے ہیں یا ان کے بعد جو بھی لوگ بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، جاؤ ہم کو نہیں سننا، اب جیسے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے آ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے، ان کا انجام دیکھ لو۔ تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو، غفلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تم سے بڑے بڑے لوگ آ کر چلے گئے،
तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले, अमीर, ओहदे वाले आके चले गए, लेकिन फिर उनका अंजाम क्या हुआ? आज उनका अंजाम देख के इबरत हासिल कर लो। इस किताब से जुड़ जाओ, इस किताब को अपने हाथों में, अपने दांतों में पकड़ लो और इसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लो। इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना। कोई कोर्स, कोई डिग्री, कोई लेवल, कुछ नहीं अल्लाह पूछेंगे। किसी की आवलियत नहीं पूछी जाएगी, किसी का कोई भी इंसान का ओहदा नहीं पूछा जाएगा। दीन में भी, दीन में भी कोई डिग्री नहीं पूछी जाएगी। वहां तो पूछा जाएगा क्या अमल लेकर आए, क्या वक्त गुजार कर आए हो, क्या क्या कुछ पढ़ा था, क्या क्या कुछ सुना था, कितनी टाइम लगाया था, कितना जिन चीजों पर अमल किया। वहां तो बस अल्लाह ताला, सोती तेरे नाम से थी, जागती तेरे नाम से थी, सुबह उठती थी याद करती थी, दोपहर को नमाज पढ़ती थी, फिर थोड़ी देर सोती थी, फिर याद करने लग जाती थी, पकाती थी, काम करने लग जाती थी। अल्लाह ताला भी तो यही कुछ ही कर रही थी, क्योंकि हमारी तो जिंदगी थोड़ी सी 50 अमल कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। इंसान वहां ऐसे ही करेगा, ऐसे ही हरकतें करेगा। लेकिन जिसके पास ये ये आर्गूस होंगे, वो करेंगे ये आर्गूमेंट। जिनके पास ये आर्गूस हैं, बैठे हैं घरों में मस्त, सो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, फोनों पर बैठे हैं। अभी इस वक्त आपके घरों में क्या कर रहे होंगे लोग, बताइए? आपके सबके घरों में क्या कर रहे होंगे? आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपके माशाल्लाह घर वाले क्या कर रहे होंगे? आपके घर वाले, आप जिसके घर में माए बेटियां बैठी हैं, क्या कर रही होंगी? सो रही है, मोबाइल पे बैठ के खुश हो रही है। आप खुले बैठे हैं यहाँ पर, आप अपने बाप को देख रहे हैं, कब मैं छूटूंगी? लेकिन ये नहीं पता यही वक्त मेरे लिए निजात का जरिया होगा। और वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जो हर रोज वक्त निकालते कुरान के साथ। कुरान सीखने में इतना फायदा है, चाहे कुछ नहीं बने आप, कोई नहीं आई, कुछ नहीं आई, अल्लाह के रसूल ने क्या कोई कंडीशन रखी थी कि कोई ये आलमियत होनी चाहिए, ये डिग्री? कोई कंडीशन नहीं थी। सिर्फ सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, जो सीख लिया उसे सिखाते जाओ, बस ये है हमारी। और हमारी डिग्री तो, हमारा सर्टिफिकेट तो ह्यूमन सागर में मिलेगा, अल्लाह के पास। ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट, ये तुमने इतना अच्छा किया काम वहां पर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ये भी इस वाकयात से हमको यही सीखने को मिलता है कि कम से कम अगर अमल भी नहीं, क्योंकि बात लोग बहुत जल्दी ताना देने लग जाते हैं कि हमारे माशरे में बहुत है, पढ़ता नहीं, करती है कुरान पढ़ती है, ये तो करती नहीं है, ये कुरान पढ़ती है। प्लीज ऐसा मत कहा करें, कम से कम आपको नहीं पता ये कुरान पढ़ना है उसकी, क्या मालूम कब तो तौबा कर ले, कुरान तो पढ़ता है ना। क्या मालूम मरने से, एक शख्स का वाकया मैं आज सुबह ही सुन रही थी कि उसको गुनहगार शख्स था, सारी कौम के लोग, बरादरी के लोग तंग आए हुए थे कि इसको क्या करें, इसको जाके कहीं फेंक दें, इसको मार दें, क्या करें, सब कम्युनिटी। तो कहते हैं उसको लेके जाके कहीं फेंक दिया, उसके बाद वो मर गया या मारा, क्या किया। तो उसके बाद जब वो एक वहां पर एक बुजुर्ग थे, कोई यानी कोई नेक शख्स थे, उनको ख्वाब में मिला कि फलाना मेरा पति का इंतकाल हो गया, तुमने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, फलानी फलानी जगह पर है। ये मोहम्मद अली जो है ना यूथ क्लब के, ये उनका है, कोई ऐसा वाक्य नहीं, मैं ऐसे हर एक को नहीं सुनती हूँ। तो जो अथेंटिक होते हैं, तोहा है, मोहम्मद अली है, इन लोगों को सुनती हूँ। तो लिहाजा तुमने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो वो शख्स ने कहा कि अच्छा ऐसा कौन शख्स मर गया है। तो वो उस जगह पर गए, जब जाके देखा, अरे ये तो वही शख्स है, अरे इतना गुनहगार कहते थे, पानी कहते थे। तो कहते पता नहीं उसको ख्वाब में या कैसे कि तो उसको एक बताया कि ये वो शख्स है जो मरने से पहले इसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर मैं वाकई गुनहगार हूँ और आप बख्श सकते हैं, आपके बख्शने से कोई कमी नहीं होगी, तो अल्लाह आप मुझे बख्श दे। तो लिहाजा पता नहीं अल्लाह ताला से कौन इंसान कब माफी मांग ले, कब तौबा करे, लेकिन कम से कम उसको कुरान से तो जुड़ा रहने दें, कुरान पढ़ने तो दें। पढ़ने नहीं देते, चैन नहीं लेने देते लोग, पहले उसके अमल पर ऐसा दिखता, उंगलियां 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 ये करते हैं। तुम अपना अमल देख लो, पहले अपना अमल सुधार जाता, दूसरों की उंगलियां उंगलियां, ये कुरान पढ़ती है ये। तो लिहाजा कुरान के साथ जुड़ जाओ, चाहे अमल नहीं भी बदलता कोई बात नहीं, पता नहीं अल्लाह किस टाइम अमल बदल दे, किस टाइम कौन सी दुआ करा ले, वो दुआ अल्लाह के पास कबूल हो जाए इंशाअल्लाह ताला।
تو یہ کافروں کی عادت، اتبنون بکل رعین آیات تعبثون، یہ کافروں کی عادت ہے کہ آج بھی وہ صرف تفریح کے لیے بڑے بڑے ڈھانچے بنا لے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے فضول اور وقت ضائع کرنے والے منصوبے حصے نہیں لے سکتے۔ یعنی وہ بڑے بڑے عمارتیں بناتے تھے کامیاب، بس بڑے بڑے گھر بناتے تھے، ایک زمین پر بناتے تھے، ایک پہاڑوں پر بناتے تھے، کیوں بہت پیسے والے لوگ تھے، دو دو تین، اور اتنی ڈیکوریشن کرتے تھے، طریقے کے دماغ بہت اچھے تھے۔ یعنی اس میں کیا لگتا تھا، ٹائم بھی لگتا تھا، مال بھی لگتی تھی، سالوں سالوں گزر جاتے تھے، کہ عمریں بہت لمبی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو یہ عبرت ملتی ہے کہ انسان چلو گھر ڈھانچے سب کچھ بنا بھی لے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی رکھے۔ اگر انسان خالی اسی میں اپنی مال جان لگا رہا ہے، گھر بنانے میں، توڑنے میں، بنانے میں، ڈیکوریٹ کرنے میں، اور اس کے علاوہ نہ دین میں کام کوئی دلچسپی، نہ دین داوالوں میں، تو مومن ان کاموں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنے گزارے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اتنی رہائش، اتنا کھانا، اتنا پینا رکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس میں اتنا مال و جان لگائے۔ دوسرا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اپنے گھروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسے تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ہاں، جیسے اپنے گھر ایسے ایسے عالیشان محل، ایسے ایسے قلعے بنانا، قلعے نما کے کسی کا گھر ایسا نہ ہو، ڈیکوریشن ایسی نہ ہو، فرنیچر ایسا ہو، اتنا فرنسٹ، اتنا مارکیٹ جو کوئی ضرورت نہیں، ہمارا گزارا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا انسان کرتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے۔ یہ یاد رکھے کہ گھر کبھی ساتھ میں رہنے سے زیادہ دیر میں رہنے والے چند دن کے، آج کل عمریں کتنی ہیں، 50 سال، 60 سال، یہ سب کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ تو نہ اس میں اتنا دن لگاؤ، نہ اتنی جان ڈالو کہ کل کو جاتے وقت انسان گھر کو ایسا دیکھے، ہائی ابھی تو میں نے کچھ برتا بھی نہیں، ابھی تو میں نے اچھی طرح سے اس کو دیکھا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کیا۔ تب لگتا ہے جب انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ بعض لوگوں کو نصیحت کرنا، انہیں اس طرح تبلیغ کرنا کہ وہ ان کے دلوں کو چھوئے، یعنی بعض کہتے ہیں ایسی نصیحت یا ایسی بات لوگوں سے کرنا کہ جو لوگوں کے دل میں اتر جائے اور ان کا عمل بدل دے۔ یہ ہے واز کی ڈیفینیشن۔ یہ پنکھا آگے چلیے، آیت نمبر 160 سے 191 تک۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایکا کا قصہ۔ لوط آیت نمبر 141 سے 159 تک حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ۔ یہ بھی قصہ کس لیے ہے؟ عبرت کے لیے، نشانی کے لیے۔ جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی بات، پھر ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نشانی کا آنا لوگوں کے لیے فتنہ ہے، نہ کہ بشارت، کیونکہ یہ حقیقت بالکل واضح کر دیتی ہے یا تو وہ اللہ پر فوراً ایمان لے آئے یا ان کا عذاب مقرر ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ نازل کیا اور فرمایا کسی شخص یا جانور کو حرکت کرنے سے روکنے کے لیے ران گھٹنے کے پچھلے حصے میں بڑے کنڈرا کو کاٹنا۔ ہاں، تو یہ ہے قوم صالح کا معجزہ کہ انہوں کی قوم نے کیا مانگا تھا کہ ہم تمہیں جب پیغمبر مانیں گے جب تمہیں پہاڑوں میں سے اونٹنی نکال دو۔ تو جب معجزہ آ گیا اس کے بعد بھی قوم نے نہیں مانا، تو پھر معجزے کس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد یا تم مانو یا پھر قتل، یا ایمان لے کر آؤ یا قتل۔ تو بس یہ ہوتے ہیں معجزے۔ تو معجزے کا آنا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ یہ تو انسان کے اس کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا قوم صالح اور قوم سمود کا قصہ یہی سکھاتا ہے۔ آگے چلیے، اوپر ایسی ہے۔ آیت نمبر 160 سے 199۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایکا، یہ تو ہو گیا نا بیٹا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام اور قوم
शोएब और अहले हैलम, ये 3 कौमों के किस्से भी आए हैं इसमें। और इनका भी क्या था, लोग लोगों का गुनाह हम जिन्स परस्ती थी। लूत के लोगों का गुनाह हम जिन्स परस्ती था। इसलिए कुफार के अखलाक का पता चलता है कि 60, 50 और 60 साल पहले तक मगरबी मज़ाहिब में भी इसी से बेहयाई समझा जाता था, लेकिन अब इसके खिलाफ बात करना नागवारा समझा जाता है। जो आज दुरुस्त है कल गलत हो सकता है, इसलिए दीन इस्लाम की अहमियत वाज़ेह होती है। जो अमल है उन लोगों को ख्वाहिशात पर तब्दीली नहीं। यानी कौम लूत का जो किस्सा है इसमें भी यही है नवाकत। तो लिहाजा यही आज फिर से दोबारा से ये कौमों में हो रहा है, मगरबी लोगों में, वेस्ट में ये चीजें हो रही हैं। यानी मर्द का मर्द के साथ हम जिन्स ताल्लुकात। पहले एका का अजाब शदीद गर्मी से शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक सया बादल देखा और उसका साया तलाश किया। बादल ने आग बरसाई और एक जोरदार थरथराहट और चीख ने उन्हें नीचे से मारा और उनको दफना फना कर दिया। कौन? कौमे आग। क्या आया वो आग इनके ऊपर? आग का बादल के अंदर के बादल, आग की बारिश हुई जिनके ऊपर। और वजह क्या बना था? अपने पैगंबर को झुठलाना, पैगंबर की बात ना मानना। और वो पैगंबर क्या थे? वो यही कुरान, यही तबलीग, इनके और इनकार करना, इसके लिए वक्त ना निकालना और अपनी जिंदगी का अमल ना बदलना, ये उनका जुर्म था, जिसकी बिना पर उनको आग का अजाब के कोने बरसे। अंबिया के पास तौहीद का एक ही पैगाम था, लेकिन वो अपनी कौम की खास बुराई, गुनाहों को दूर करने के लिए भी भेजे गए थे। अहले एका का गुनाह ये था कि वो अपने कारोबार में खयानत करते थे। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम ने लोगों के इखलाक भी संवारे हैं, उनकी तरबियत भी की है। यानी उनकी जो अंदर बुरी आदतें थी, चोरी थी या फिर झूठ था, नाप तोल में कमी थी, इसकी भी वो तब्दील करते थे, उसके बारे में भी सिखाते थे। तो ये चीजें भी पैगंबरों ने सिखाई हैं। यानी जिंदगी के अखलाकियात को भी बदला है। आयत नंबर 192 और 212, कुरान और उसके साथ मुशरिकीन का मौक़िफ़। यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनके ऊपर अहले मक्का पर ये सूरत उतरी थी, वो लिहाजा फिर दोबारा से उन्हीं के ऊपर आ गए कि आप ये सारे वाकयात के बाद देखो अहले मक्का पिछले वाकयात बताकर कि अब तुम क्या कर रहे हो अपने पैगंबर के साथ। अगर कुफार को उनकी दरख्वास्त अजाब से मोहलत दे दी जाए और उन्हें जमीन में थोड़ी देर घूमने फिरने और उसकी नेमतों से खाने के लिए छोड़ दिया जाए, तो भी ये उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। कुफार नबी से पूछते हैं कि कुरान किसी अजनबी पर क्यों नहीं उतारा गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है कि अगर ये गैर जुबान में नाज़िल हो भी जाए तो वो ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि ये बहाने हैं। यहूदियों और ईसाइयों के सीखे हुए आदमियों ने मोहम्मद को सच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, जिन्होंने तौरात में बयानात से उन्हें पहुंचाया, लेकिन कुफार ने इसे निशानी नहीं समझा। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही आपको तोहमतें लगाते थे, आपको झुठलाते थे। हाँ, क्यों झुठलाते थे मुशरिकीन, तो उसके बारे में जिक्र आता है आगे, मेन टॉपिक आगे आएगा। हाँ, आयत नंबर 213 से 227, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह के नबी के लिए हिदायत, अल्लाह नबी के लिए हिदायत देते और मुशरिकीन के तानों का जवाब। यानी अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब और मुशरिकीन के तानों के जवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करने का हुक्म उनकी दावत के इब्तदाई दौर में दिया गया था। इस वाक़े के बाद जिसमें अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सभा पर जमा करने पर ताना दिया था। कुफार कहते हैं कि कुरान शयातीन ने नाजिल किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ये शयातीन सिर्फ नजूमियों पर उतरते हैं और उन्हें निस्फ सच्चाई और इल्म और इधर उधर जमा करते हैं और वो बताते हैं। हाँ, अब ये देखिए कि वो क्या कहते थे कि ये पागल है, साहिर है, या फिर ये शयातीन इस कुरान को उतारते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शयातीन इसको छू भी नहीं सकते हैं, या शयातीन ऐसी जगहों पर भी नहीं रह सकते जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता हो। अक्सर ये चीज मैंने देखी है कि जब किसी को सर दर्द हो जाए, बीमार हो जाए,
कोई भी तकलीफ हो जाए सबसे पहले उसको क्या रोका जाता है? कुरान छोड़, कुरान पढ़ने मत जाओ, कुरान की क्लास छोड़ दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि शैतान ऐसी जगहों पर जा भी नहीं सकते, शैतान लोगों को छू भी नहीं सकते। तो लिहाजा देखिए ये शैतान का कितना बड़ा हलवा है कि जब कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, सबसे पहले नहीं ये तुम्हें नहीं इतना पढ़ना चाहिए, सर में इसलिए दर्द होने लग गया, धूप में जाती हो ना तुम कुरान पढ़ने, इसलिए देखो टांगों में घुटनों में दर्द होने लग गया। ये शैतान कैसा इसको, क्योंकि उन लोगों पर तो शैतान उतरते हैं जो इंसान कुरान से दूर होता है। कुरान से दूर जब हो जाता है फिर इंसान दुनियादार लोगों के जैसा हो जाता है, जैसे आम लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो ऐसी जगहों ऐसे लोगों पर शयातीन नहीं उतर सकते, और न ही शयातीन कुरान के साथ उतर सकते हैं। कुरान शयातीन उतारेंगे, देखिए ये तो आगे उसका जिक्र आएगा। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि बाज लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिन के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किसी चीज पर नहीं है। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी ऐसी बातों की बात करते हो जो सच्ची होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने छुपने के लिए अल्फाज अपने दोस्तों के कानों में सरगोशी करते हैं, इसमें 100 से ज्यादा झूठी की आमेजिश होती है। यानी काहिन कौन होते हैं? जिनके पास हम सियानों के पास जाते हैं और वो पूछते हैं तुम्हारी माँ का है, और जो फिर तुम्हें बताते हैं तुम्हारे ऊपर गाला जादू है, तुम्हारी सास ने किया है, तुम्हारी देवरानी ने किया है, बहुत पक्का अमल किया हुआ है, ये होते हैं काहिन। तो काहिन कहा जाता है। और ये कौन है? ये शयातीन से मदद लेते हैं, और ये झूठे एक नंबर के होते हैं। इनके पास जिन्नात होते हैं जो छोटी मोटी सी खबरें इधर उधर से लाकर इनको पकड़ा देते हैं, और ये एक बस बातें बनाकर आने वालों को इसमें मुब्तला कर देते हैं, कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं, और इंसान इस वजह से लड़ने झगड़े हो जाते हैं, इसने कराए उसने कराए। तो लिहाजा काहिनों के पास, जुन्नियों के पास जाना क्या है? से इलाज कराना, उनसे दम नहीं दबा सकते, दम नहीं दबाया जा सकता। जो काहिन हो, जो वो आपको आपकी माँ का नाम पूछे, या आपको ताबीज दे, या फिर आपको ये बताए कि तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है, तो ऐसों के पास जाना भी नहीं चाहिए, इलाज भी नहीं कराने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या है, उसी कैटेगरी में आते हैं, काहिनों की कैटेगरी। चाहे वो कुरान से इलाज करे, चाहे किसी से करे, लेकिन के पास जाना और इलाज कराना सर पर लगा। तो ये है हमारा शौहरत इंशाल्लाह, और इसको हम इंशाल्लाह अपने किसका दाव देंगे, एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि इंशाल्लाह तूफान में दाखिल, इसको जनरल पढ़ देते हैं कि ताकि कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तूफान ने दावा किया कि पैगंबर शाहिद थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस इल्जाम के तर्दीद करते हुए कहा कि कोई भी माकूल शख्स रूहानी रहनुमाई के लिए शायरों की पैरवी नहीं करता। कुरान वाजे करता है कि पैगंबर शायर नहीं थे, और उन्होंने रवायती शायरी की तान महारत हासिल नहीं की। शायर अमूमन मुखलिस लोग नहीं होते, वो हर चीज के बारे में बात करते हैं, ख्वाह वो तारीफ की हकारत हो, रोमांस, शराब, जंग हो, वकार का इज्जत हो वगैरह। वो इन बादशाहों की तारीफ करते थे जिनसे वो रकम वसूल करते थे। वो आम तौर पर जैसे अखलाकी किरदार के भी थे। एक शायर मशहूर था कहने के लिए, आज भी शराब, बीवियों और अपने बाप का बदला लूंगा। तमाम कुरैश जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इखलाक के मालिक थे, वो आपके सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। हसन बिन साबित जैसे नेक शायर, यानी कौन सी शायरी इस्लाम में जायज है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आपकी जंगों की, आपकी बड़ाई, या आपके साथ जो भी जिस तरह से आपकी मदह बयान करना, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई। लेकिन उसके अलावा जो गाना, म्यूजिक इस्लाम में क्या है? हराम। लिहाजा इस चीज का जब हमें हराम नहीं पता, तो फिर उसके बाद हमको हलाल कैसे पता चलेगा? तो शायरी को क्या कहा गया है? शेर शायर को। इसके लिए बहुत बहुत सारी हदीसें भी हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगी फिर कभी। तो लिहाजा शायरी जो है, इसको आप शायर का ताना दिया जाता था, तो उसकी तरकीब लगाने की कि वो तो
ہوتے ہیں وہ تو صحراؤں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنی محبوبہ کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ ہے کہ وہ شاید نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اس صورت سے ان واقعات سے اپنی زندگی کا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی جو معاف کر دیں، اللہ ہم سب سے گناہوں کو درگزر کر دیں، اور ہماری آنے والی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب سے سدھار دے، قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اب یہ وبرکاتہ۔ کیا ہوتا ہے، یہ ریفلیکشن سے کیا ہوتا ہے، سینیریو دماغ میں ایک بار مائنڈ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، کوئی انسان کوئی آیا نہیں بیچ میں اس نے سنا نہیں تو وہ سارا اکٹھا خود ہی ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس پر ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن مین پوائنٹ تو ہو چکے ہیں تو 27 پر ختم ہو گیا تھا۔